السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا اقرا چینل کے اس نئے ویڈیو میں استقبال ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں 12th کلاس کی اردو کہکشاں کا سبق نمبر 4 یعنی مٹی کا تیل۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا خواجہ حسن نظامی کو، ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ مٹی کا تیل ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مٹی کا تیل، ان کے جو رائٹر مصنف ہے خواجہ حسن نظامی، جس کی پوری تفصیل آپ نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکا ہے۔ اور یہ صنف جو ہے مضمون ہے، یہ مٹی کا تیل مضمون صنف سے تعلق ہے اس کا۔ سوال ہے سوال نمبر 1، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے خاک یعنی مٹی کو۔ سوال نمبر 2، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جواب، مٹی کے ساتھ دنیا بہت برا سلوک کرتی ہے۔ تو بس آپ کو سمپل سا یہ جواب دے دینا ہے کہ مٹی کے ساتھ دنیا بہت برا سلوک کرتی ہے، اور کیا سلوک کرتی ہے وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مٹی کے تیل کو چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مانی جاتی ہے، کیوں؟ جواب ہے ضرورت کے لحاظ سے، کیونکہ چنبیلی اور موتیا کا تیل نہ بھی ہو تو بھی انسان کی جو ہے زندگی چل سکتی ہے صحیح طریقے سے، لیکن مٹی کا تیل نہ ہو تو پھر انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے روشنی، وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے انسانی زندگی پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ مٹی کا تیل ہماری زیادہ تر آبادی اس کو استعمال کرتی ہے، اس سے روشنی حاصل کرتی ہے، اور اسے اپنے طرح طرح کام میں اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے سوال، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک منہ چڑھاتے ہیں؟ جواب ہے بدبو کی وجہ سے، کیونکہ مٹی کے تیل کے اندر ایک طرح کی بو ہوتی ہے، تو اس بو کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ تیل ہماری بنیادی ضرورت کو پوری کرتا ہے، جیسے ہم اس تیل کے ذریعے سے روشنی حاصل کرتے ہیں، موٹر کار وغیرہ چلانے میں بھی ہماری مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے یہ تیل تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 6، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ جواب ہے کیونکہ یہ تیل صرف روشنی دینے سے مطلب رکھتا ہے، اب چاہے لوگ اس کی روشنی میں نیکی اور اچھائی کا کام کریں یا اس کی روشنی کو بدی اور برائی کے لیے استعمال کریں، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف روشنی دینے سے مطلب رکھتا ہے، اس لیے یہ تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 7 ہے، مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ مٹی روندی جاتی ہے، پانی اسے بہا لے جاتا ہے، ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے، اور انسان بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، پر بیچاری مٹی اف تک نہیں کرتی، اس لیے مٹی پر ترس آتا ہے۔ آئے سمجھ میں کہ ہمیں مٹی پر ترس کیوں آتا ہے؟ تو ان کی بیچارگی پر ترس آتا ہے کہ انسان بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، پانی بھی آیا تو بہا کے لے گیا، ہوا بھی تیز چلی تو جو ریت بالو ہے وہ اڑنے لگا، پھر ہم اس پر چلتے ہیں، بھاری سے بھاری گاڑی اس پر چلاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہم لوگ سلوک کرتے ہیں اس کے باوجود یہ اف تک نہیں کرتی، اس لیے اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، راک فیلر کون تھا اور دولت مند کیسے بنا؟ تو راک فیلر ایک امریکہ کا تاجر تھا، بزنس مین تھا، اس نے اسی مٹی کے تیل سے بزنس شروع کیا، اور اس بزنس میں اس کو اتنا نفع ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ یہ مالا مال ہو گیا، اور مالدار دولت مند لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ امریکہ کا ایک تاجر اور بزنس مین تھا۔ سوال نمبر 9 ہے، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم ہے، کیسے؟ یہ بورڈ کی وجہ سے ہم نے اس کا جواب نہیں لکھا کیونکہ جگہ کم پڑ جا رہی ہے۔ تو مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طور پر ہے کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، کسی مصیبت یا کسی ذہنی ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اسی مٹی کے تیل کی روشنی میں انسان جو ہے اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے، کیونکہ جب یہ کتاب لکھی گئی ہے، جب کا یہ مضمون ہے، تب اس کا زیادہ چلن رہا ہوگا، لیکن آج تو ہم لوگوں کے یہاں طرح طرح کی چیزیں آ چکی ہے روشنی کے لیے، اگر بجلی نہیں بھی ہے تو بھی ہم روشنی کا انتظام، چارج والی چیزیں نکل چکی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ روشنی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ لکھا ہے تب کا یہ ماحول تھا، تب کا یہ رواج تھا
کہ آدمی اسی مٹی کے تیل کی روشنی میں اپنی ضرورت کو پوری کیا کرتا تھا. تو انسان جب کسی ٹینشن کسی غم میں ہوتا ہے اور تنہائی میں ہوتا ہے تو بس ایک روشنی ہوتی ہے, دوسرا وہ انسان ہوتا ہے, اور وہی روشنی اس کی تسلی کا ذریعہ بنتا ہے اور اسی روشنی میں یہ اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے. اس لیے انسان کا شریک غم اس مٹی کے تیل کو کہا گیا ہے. تو چلیے یہ ہے آج کا سبق. اسے بھی پچھلے سبق کی طرح آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ کاپی میں سوال جواب اتارنا ہے, پھر اس کو رٹنا ہے. انشاءاللہ پوری آپ کی جو ہے 12ویں جماعت کی جو اردو ہے کہکشاں اس کی پوری تیاری ہوگی. گرامرز بھی بتایا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.